أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ایمانکم من شرکاء. سورۃ الروم مکی سورہ مبارکہ ہے اور یہ تفصیل آ چکی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو غالب کرنے کے دلائل کو ذکر فرمایا کہ بالآخر ان مصائب اور آلام اور پریشانیوں سے گزرنے کے بعد اللہ پاک اسلام کو غلبہ عطا کرے گا اور مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالی فوقیت اور طاقت اور کافروں پر اللہ پاک غلبہ عطا کرے گا. اس کے دلائل کا بیان چل رہا تھا اور اب ایک مثال ہے اس آیت بینہ میں. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس رکوع کی پہلی آیت میں ایک مثال اللہ نے ذکر فرمائی کہ مسلمانوں کا جو غلبہ مقصود ہے، اہل ایمان کا جو غلبہ مقصود ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے اہل ایمان کا غلبہ مقصود ہے کہ اہل ایمان کے غالب ہونے سے توحید کا غلبہ ہوگا اور کفر اور شرک کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے اور انہیں غلبہ نصیب ہوگا تو یہ اپنے عقائد کو، اپنی سوچوں کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو، اپنی معاشرت کو دنیا کے اندر یہ رائج کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں. جیسا سورۃ البقرہ کے اندر یہ مضمون آیا کہ اللہ نے زمین میں ایک خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ کون ہے؟ انسان ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو اس دھرتی پر عدل و انصاف کے ساتھ نافذ کرے گا اور اس دنیا اور دھرتی سے کفر کا، شرک کا صفایا کرے گا. اور یہ صفایا اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ایمان والوں کو غلبہ نصیب ہو تو پھر یہ سب کچھ کریں گے.
چنانچہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر اللہ نے یہ طاقت اور یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ سب کفر و شرک جزیرہ عرب سے نکل گیا اور پورے اس عرب کے جزیرہ میں مسلمانوں کی آبادی ہو گئی، اور جو کوئی کافر آباد تھے بھی وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہ رہے تھے۔ اب شرک کی قباحت اور برائی کی ایک مثال ذکر فرمائی، اور مثال بھی بڑی خوبصورت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایک مثال تمہیں ذکر کرتا ہوں، اور وہ مثال بھی تمہارے ماحول اور معاشرے کے مطابق ہے۔ تم اپنے ماحول اور معاشرے میں ذرا غور تو کرو، اور مثال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے ماتحت جو کام کرنے والے تمہارے ملازمین ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، کیا تم ایسا چاہتے ہو کہ اپنے نوکروں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے غلاموں کو تم اتنا کچھ دے دو، اتنا کچھ دے دو، اتنا دے دو کہ وہ مال میں تمہارے برابر کے شریک ہو جائیں؟ کوئی بھی فیکٹری کا مالک، کوئی بھی کارخانے کا مالک یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو اتنا تصرف یہاں دے دوں کہ یہ میرے ساتھ اس فیکٹری میں اور اس کارخانے میں پارٹنر بن جائے، برابر کا شریک ہو جائے۔ کہا جب تم دنیا میں اپنے معاملات میں کسی کو اس طرح سے شریک نہیں بنا سکتے ہو اور اس کی شراکت تم برداشت نہیں کرتے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ جس نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور آسمان و زمین میں مخلوقات کو بنایا، خالق بھی وہی ٹھہرا، مالک بھی وہی ٹھہرا، متصرف بھی وہی ٹھہرا، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ نے کسی ایک کو بھی تصرف کا کوئی اختیار نہیں دیا کہ فلاں کو بیٹے کا اختیار دے رہا ہو، فلاں کو بیٹیاں دینے کا اختیار دے رہا ہو، فلاں کو ٹھیک کرنے کا اختیار دے رہا ہو، فلاں کو بیمار کرنے کا اختیار دے رہا ہو، فلاں کو بگڑی بنانے کا اختیار دے رہا ہو۔ نہیں، اللہ نے یہ کوئی اختیار کسی کو نہیں دیا۔ یہ خالص اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ بات سمجھے؟ تو جس طرح سے تم اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے ماتحتوں کو شریک نہیں کرتے ہو، اسی طرح سے اللہ بھی کسی کو اپنے ساتھ ایسا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب مثال میں آپ ترجمہ ملاحظہ کیجئے گا۔ ضرب لکم، ضرب اللہ لکم، لفظ ضرب کا معنی مثال دینا بھی آتا ہے، لفظ ضرب کا معنی چلنا بھی آتا ہے، اور لفظ ضرب کا معنی پٹائی کرنا اور مارنا بھی آتا ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض، جب اس کے ساتھ لفظ فی الارض آ جاتا ہے تو پھر یہ آتا ہے چلنے کے معنی میں آتا ہے، اور جب اس کے ساتھ مثلاً کا لفظ آتا ہے تو یہ مثال کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ضرب پٹائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تین اس کے مشہور اور معروف معنی ہیں۔ ضرب لکم، ضرب اللہ لکم، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے مثلاً ایک مثال، من انفسکم، اس طور پر کہ مثالاً کائناً من انفسکم، وہ مثال تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے، تمہارے ہی ماحول کے مطابق ہے، تمہارے ہی حالات کے مطابق ہے، تمہارے اس ماحول اور ان حالات کے مطابق وہ مثال ہے۔ کیا مثال ہے؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم، بھلا تم بتاؤ، حل کیا، لکم تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم من شرکا، حل لکم من شرکا، یہ من شرکا یہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے۔ حل لکم من شرکا، کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی بھی تمہارا شریک ہے؟ مما ملکت ایمانکم، کون سے شرکا میں سے؟ مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، کیا ان غلاموں میں سے کوئی ایک بھی تمہارا شریک ہے؟ یہ من یہاں پر شدید تاکید معنی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے کہ حل لکم من شرکا، کیا تمہارا کوئی ایسا شریک ہے؟ مما ملکت ایمانکم، کس میں سے؟ تمہارے ماتحت جو غلام ہیں، خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، کیا کوئی تمہارا ایسا شریک ہے؟ کس چیز میں؟ فیما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں مال دیا ہے، جو ہم نے تمہیں اقتدار دیا ہے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اور اقتدار دیا ہے، عزت دی ہے، کیا اس عزت میں تم اپنے ساتھ اپنے ملازم کو،
اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو شریک کرتے ہو؟ کس طرح سے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ کہ تم اور وہ تمہارے غلام اور تمہارے ماتحت اس چیز کے اندر برابر برابر کے شریک ہو جائیں، اس فیکٹری کے اندر تم اور اس کارخانے میں تم اور تمہارے مالک برابر کے شریک ہو جائیں، اور اسی طرح سے وہ اختیار جو تمہارے پاس ہے، اپنے مال میں تصرف کرنے کا اختیار، اپنے کارخانے کو چلانے کا اختیار، اپنے گھر کے اندر جو تمہارا اپنا اختیار ہے، کیا اس اختیار میں تمہارے شرکاء، تمہارے غلام، تمہارے ملازم تمہارے ساتھ شریک ہیں؟ تخافونہم کخیفتکم، اس طور پر وہ شریک ہوں کہ تخافونہم کہ تم اپنے ان غلاموں سے اور اپنے ماتحتوں سے اور اپنے نوکروں سے اس طرح سے خوف کھاتے ہو، کخیفتکم انفسکم، جیسا کہ تم ڈرتے ہو اپنے مد مقابل سے۔ انفسکم سے مراد اپنا مد مقابل، آزاد آدمی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آزاد آدمی ہے، وہ بھی ایک کارخانے کا مالک ہے، آپ بھی ایک کارخانے کے مالک ہیں، تو جو اس سے آپ کو خطرہ ہے وہ غلام سے تو خطرہ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جو واقعتاً پارٹنر کا شریک ہے اس کارخانے کے اندر، جو باپ کی طرف سے آپ کو میراث مل رہا ہے، اس میں جب آپ دو بھائی شریک ہیں تو یہ تو آپ کا شریک ہے اس کارخانے کے اندر، لیکن بلا بتاؤ جو تمہارے ماتحت کام کرنے والا ملازم ہے، کیا اس ملازم سے بھی تم اسی طرح سے خوف کھاتے ہو جیسا کہ تم اپنے مد مقابل سے خوف کھاتے ہو؟ یقیناً نہیں کھاتے۔ یقیناً تم اپنے مد مقابل کی طرح اپنے خادموں کو اپنے ساتھ نہیں لا سکتے۔ تمہارا مد مقابل تو ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی مد مقابل بھی نہیں ہے۔ جب اللہ کا کوئی مد مقابل بھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، تو چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ کے تصرف میں، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے خالق ہونے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سے سمجھایا، اور مثال سمجھا کر فرمایا کذالک نفصل الآیات، اس طرح سے ہم کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو آیات کے اندر عقل کو استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یہ لفظ یہ ہے کہ جب صورتحال یہ ہے کہ اب اس شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں بچا، کوئی شرک کا شائبہ بھی نہیں رہا، سب کے سب تمہارے جو باطل نظریات تھے، تمہارے خیالات تھے، وہ ختم کر دیے گئے، وہ سارے باطل خیالات ختم کر دیے۔ اچھا، باطل خیالات نظریات ختم کر دیے گئے تو پھر بھی یہ کیوں کرتے ہیں شرک؟ اس پر فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، یہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلموں کا معنی اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے شرک کیا، ظلموا اہواءہم، اہواءہم مفعول بہ ثانی ہے، مفعول بہ ہے اتبع کا، کہ جن لوگوں نے شرک کیا وہ پیروی کرتے ہیں کس چیز کی؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، بغیر علم معنی بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی چیز کے، کسی وحی کے دلیل کے، بغیر کسی عقلی دلیل کے، بغیر علم، بغیر کسی عقلی دلیل کے، بغیر کسی نقلی دلیل کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو یاد رکھیے گا جو آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کی پیروی کا نتیجہ اس دنیا میں کیا ملتا ہے؟ بولو۔ خواہشات کی پیروی کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں گمراہی ہے۔ خواہشات کی پیروی کا نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو خواہشات کو جب اپنا معبود بنا لیا تو اس کی سزا اس دنیا میں کیا ملتی ہے؟ اضلہ اللہ، اللہ اس کو بہکا دیتا ہے۔ اس کے علم کے ہوتے ہوئے اللہ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے، اللہ اس کے کانوں پر مہر کر دیتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو خواہشات کی پیروی کی سزا کیا ہوئی؟ گمراہی۔
جب گمراہی اس کی سزا ہوئی تو خواہشات کی پیروی کی وجہ سے جب گمراہ ہوا تو گمراہی کا سبب کس نے اختیار کیا؟ خود اختیار کیا نا. زہر خود کھائی لیکن موت اللہ نے دی ہے. موت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. زہر اس نے خود کھائی ہے. ٹھیک ہے جی. خودکشی اس نے خود کی ہے لیکن موت کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ خودکشی نے اس کو مار دیا، زہر نے مار دیا. نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. اللہ نے موت دے دی. اسی طرح سے یہاں پر بھی سمجھیے. لہٰذا وہ اشکال حل ہو جانا چاہیے کہ جب زہر اس نے خود کھائی، گمراہی اس نے خود اختیار کی، تو پھر گمراہی کے نتیجے میں ضلالت متحقق ہو گئی، ثابت ہو گئی گمراہی، لیکن گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے. فمن یہدی من اضل اللہ، جس کو اللہ بہکاوے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ فمن یہدی، کون ہدایت دے سکتا ہے؟ من، اس شخص کو، اضل اللہ، جس کو اللہ بہکاوے. اضلہ اللہ، یہاں پر ضمیر جو ہے نا وہ محذوف ہے، ہوگی. بات سمجھے بھائی؟ اور چونکہ اس نے گمراہی کا سبب خود اختیار کیا. وما لهم من ناصرین، اور ایسوں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ایسوں کا کوئی مددگار نہیں ہے اس دنیا کے اندر، کوئی مددگار اور معین نہیں ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا. اب بات آئی چونکہ اس سورہ مبارکہ میں غلبے کے دلائل کا بیان چل رہا تھا تو غلبے کے اصول اب ذکر فرمائے کہ غلبہ کیسے ملے گا. اس کے لیے ایک کام یہ کرنا ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے اعمال میں، اپنے نظریات میں، عقائد میں، ہر شے میں اخلاص اختیار کرو. تمہاری عبادت صرف اللہ کے لیے ہو. سمجھے بھائی؟ تمہارا مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن صرف اللہ کے لیے ہو. یہ ہے فاقم، قائم کیجئے، سیدھا کر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، للدین حنیفا، اس دین کے لیے، ایک دین کے لیے، اللہ کے لیے، توحید کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر دیجئے. حنیفاً، سب سے کٹ کر ایک دین کی طرف متوجہ ہو جائیے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اخلاص اختیار کرنا. بات سمجھے بھائی؟ یہ جو ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اخلاص اختیار کیجئے اور ایک دین کی اتباع کیجئے، یہ کوئی جدید اور نیا حکم نہیں ہے. یہ تم اسی فطرت پر پیدا ہوئے تھے. نہیں سمجھے بات؟ اسی توحید پر تو تم پیدا ہوئے تھے. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس توحید پر آپ پیدا ہوئے تھے نا، اسی توحید پر برقرار رہو. اور یہ بات میں عرض کیا کرتا ہوں ماؤں بہنوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری گود کے اندر جو معصوم ننھا بچہ ڈالا ہے نا، وہ بچہ اللہ نے شرک سے، کفر سے، جھوٹ سے، دھوکے سے پاک پیدا کر کے تمہاری گود میں ڈالا ہے. اب تمہاری مرضی کہ تم اس کی پاکی طہارت کو برقرار رکھو یا اس کو شرک اور گمراہی اور کفر کے اندر ملوث کر دو. اسی لیے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ، اس کا ماحول جو ہے نا، وہ ماحول اس کو یہودی بناتا ہے، ماحول اس کو نصرانی بناتا ہے، ماحول اسے مجوسی بناتا ہے. ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ تو بطور مثال کے ذکر فرمایا کہ ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی، نصرانی بنا دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہودی اور مجوسی اور نصرانی. جس باطل کی طرف وہ جائے گا، جس بطلان کی طرف وہ جائے گا، باطل نظریے کی طرف، باطل معاشرے کی طرف اور غلط سوچ کی طرف وہ جائے گا، اس میں ماں باپ کا بدترین کردار ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے تو تمہاری گود میں رکھا تھا. کیسے تھا؟ یہ پاک تھا، یہ شرک سے پاک تھا. بچہ تو نہیں جانتا جھوٹ کیا ہوتا ہے، بچہ تو نہیں جانتا. اور بچہ ماحول سے سیکھتا ہے. ایک مرتبہ ماں بلاتی ہے، ادھر آؤ بیٹا کچھ چیز دوں گی. بچہ تو آ جاتا ہے، اسے تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹ ہے، دے رہی ہے نہیں دے رہی. اور جب آ کے دیکھتا ہے کوئی شے نہیں ملتی، پھر اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اچھا اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے. اور اگلی بار پھر یہ خود جھوٹ بولے گا. یہ جھوٹ تو یہاں سے اس نے سیکھا ہے، گھر سے سیکھا ہے اس نے. خوف دلانا بچوں کو، ڈرانا بچوں کو، یہ سب فطرت کے خلاف ہے. آپ نے دیکھا نہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتا، آگ بھی سامنے آئے اس سے نہیں ڈرے گا.
سانپ اس لیے کہ اس کی فطرت میں نہیں ڈر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی فطرت میں ڈر نہیں ہے، لیکن اب وہ ماحول سے پھر ڈر لیتا ہے۔ اب کس چیز سے اس کو ڈرانا چاہیے، کس سے نہیں ڈرانا چاہیے، اس کو اللہ نے پاک صاف کر کے پیدا کیا تھا۔ اب اس کو گناہ سے ڈرانا چاہیے تھا، وہ ہم نے کبھی نہیں ڈرایا، سمجھے بھائی؟ دنیا کی چیزوں سے اس کو ڈرانا شروع کیا، اس کو بزدل بنا دیا۔ حیا اس کی فطرت میں تھی، بچہ حیا کرتا ہے۔ آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا سناؤ، کھڑے ہوگے، نہیں سنائے گا۔ کیوں نہیں سنا رہا ہے؟ آتا ہے اس کو، لیکن فطرتاً حیا ہے۔ اور حیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترک کر دینا۔ حیا جب ہوتی ہے نا تو کام چھوڑ دیتا ہے۔ بچے نے سنانا چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ حیا کی وجہ سے۔ اب یہ حیا تو اس کی فطرت تھی، یہ صحیح ہے، لیکن اس کو صحیح رخ دینا چاہیے تھا کہ کیا تجھے چھوڑنا ہے اور کیا تجھے نہیں چھوڑنا، اس کو صحیح رخ پر ڈالنا ماں باپ کا کام ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اس لیے فرمایا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، فطرت منصوب ہے، الزموا فطرت اللہ، اس فطرت کی اتباع کرو، یا اتبعوا فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کی اتباع کرو۔ اور فطرت سے مراد توحید ہے، الذی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ فطرت کیا ہے؟ توحید ہے۔ ہر بچہ توحید کو لے کے پیدا ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس خلقت کو تبدیل نہ کرو، لا تبدیل، اس میں تغیر نہ پیدا کرو، لخلق اللہ، کہ اللہ نے اس بچے کو توحید پر اور دین پر اور فطرت پر پیدا کیا تھا، آپ نے اس کی فطرت کو مسخ کر دیا، بدل دیا۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہ دین جو ہے القیم، یہ منسوخ ہونے والا نہیں ہے، المستقیم کے معنی میں ہے، یہ مضبوط قیامت تک جاری ساری رہنے والا یہ دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، کوئی اور خالق بھی ہے، کوئی اور متصرف بھی ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو غلبے کا ایک اصول تو آ گیا کہ اپنے اعمال میں، دین میں اخلاص پیدا کرو۔ دوسرا منیبین الیہ، یہ دوسرا اصول غلبے کا ہے، انابت الی اللہ، کونوا منیبین الیہ، یہ منیبین منصوب ہے کونوا فعل مقدر کی وجہ سے، معنی یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ، جب تم سے کوئی لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوری اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ تو غلبے کا دوسرا اصول کیا ہے؟ انابت الی اللہ۔ تیسرا اصول واتقوہ، گناہوں سے بچتے رہو، گناہوں سے بچنا یہ غلبے کا تیسرا اصول ہے۔ چوتھا اصول واقیموا الصلاۃ، امر مصلح اختیار کرو، یعنی وہ عمل جس میں تمہارے بدن کی اصلاح ہو اور تمہارے اعمال کی اصلاح ہو۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ بنو، شرک کرنے والے نہ بنو۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، شرک سے نماز کا حکم دیا اور کہا کہ مشرک نہ بنو، اس لیے کہ مشرک نماز چھوڑتا تھا۔ بات سمجھے بھائی؟ مشرک کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑتے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے اور حج پر نہ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حج کا ترک کر دینا اور حج نہ کرنا یہ کس کی نشانی ہے؟ یہودیت کی نشانی ہے، نصرانیت کی نشانی ہے، اس لیے کہ یہودی اور نصرانی حج نہیں کرتے تھے۔ اور نماز کا ترک کر دینا یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ مشرکوں کی نشانی ہے۔ اس کو لگا بات سمجھے بھائی؟ نماز کا ترک کر دینا کس کی نشانی ہے؟ مشرکوں کی۔ اپنے گھر میں ذرا فکر کر لو، سوچ لو کہ گھر کے اندر کون کون نماز چھوڑ رہا ہے اور مشرکوں والے اعمال میں کون کون مبتلا ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکوں میں سے، الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور کئی گروہوں کے اندر وہ بٹ گئے اور وہ ہو گئے گروہ۔
مشرکوں کی علامت کیا سمجھائی بھائی؟ ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ جانا، اجتماعیت کو توڑنا، اجتماعیت کو توڑنا، تفرقہ پیدا کرنا۔ کیا پیدا کرنا بھائی؟ اور میں عرض کیا کرتا ہوں بھائی، تفرقہ مذموم ہے، برا ہے، تفرقہ دین میں بھی برا ہے، تفرقہ سیاست میں بھی برا ہے، تفرقہ معاشرے میں بھی برا ہے، تفرقہ سماج میں بھی برا ہے، ہر جگہ پر تفرقہ برا ہے۔ بٹ جانا، صلاحیتوں کو بکھیر دینا، کئی کئی شاخیں بن جانا، یہ تفرقہ ہے اور یہ ہر جگہ برا ہے۔ لیکن جہاں پر بات آتی ہے تفرقہ نہ کرو، تفرقہ نہ کرو، تو سب کی نگاہیں ہو جاتی ہیں دین کی طرف۔ مولوی تفرقہ کر رہے ہیں، سیاست میں تفرقہ نہیں نظر آتا۔ چار بھائی ایک جگہ رہ رہے تھے، سب بٹ گئے، نماز پر قائم ہیں، دین پر قائم ہیں۔ ارے ہم نے کون سا غلط کام کیا؟ ہم تو نمازی ہیں۔ اللہ کے بندو، جو تفرقہ تم نے کیا ہے، آپس میں منہ موڑا ہوا ہے، اختلاف جو آپس میں پیدا کر دیا، یہ تفرقہ تو ہے؟ کیا یہ تفرقہ تمہارے لیے جائز تھا؟ وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ تفرقے کی بات ہمارے لیے بھی ہے، نہیں، وہ تفرقہ سارا دین پر تھومتے۔ تو تفرقہ کسی بھی جگہ پر ہے وہ برا ہے، مذموم ہے، اور اس لیے کہ یہ منافقوں کی نشانی بتائی ہے اور یہ مشرکوں کی نشانی بتائی ہے۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور یہ کیا تھے؟ گروہ تھے۔ شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گروہ، سمجھو بھائی؟ اب وہ صاحب نے ثابت کیا کہ شیعہ تھا، قرآن میں بھی آیا شیعہ، یہ ہے وَكَانُوا شِيَعًا۔ تو قرآن میں تو شیطان بھی آ گیا ہے، قرآن میں تو فرعون بھی آیا ہے، قرآن میں تو قارون اور حامان بھی آیا ہے، سمجھو بھائی؟ تو لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیعہ تفرقہ یعنی گروہ، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ ہر جماعت بما لدیہم، جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر خوش ہوئے بیٹھے، یعنی جو جماعت جس نظریے پر قائم ہے اپنے نظریے پر خوش، اور خوش ہونے سے مراد مطمئن ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس پر اپنے قائد، اپنے لیڈر کی صفائیاں دینا، اتنی صفائیاں کہ دودھ سے دھلا ہوا ہے وہ، اور سامنے والے کا قائد جو ہے دنیا جہان کی غلاظتیں اس کے اندر، اور اگر اس نے پارٹی چینج کر دی، ادھر چلا گیا، تو اب وہ جس کے اندر ساری غلاظتیں تھی وہ سارا صاف ہو گیا، اور جو دودھ سے دھلا ہوا تھا وہ غلیظ اور کائنات کا بدترین انسان ہو گیا۔ یہ کون سے معیار ہیں ہمارے؟ یہ معیار پیسے کے معیار ہیں، یہ معیار دنیا کے اغراض کے معیار ہیں، یہ معیار ظاہری چیزوں کے معیار ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی، ہر قوم، ہر جماعت، ہر تنظیم بما لدیہم فرحون، جو کچھ ان کے پاس ہے، جس نظریے پر قائم ہیں، جس سوچ پر قائم ہیں، اور جن چیزوں پر ان کی تنظیم کی اور پارٹی کی، جماعت کی بنیاد کھڑی ہے، ان پر وہ خوش ہیں، کہتے ہیں بس ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ اترانا، فرح، اترانا، خوش ہیں، اترا رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے، کبھی اپنے عواقب میں غور نہیں کرتے کہ ہماری پارٹی، ہمارا لیڈر، ہمارا اقتدار صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، حقائق کو نہیں دیکھتے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، اصل میں اس زمانے کے اندر ہمارے مزاج اور ہمارے اندر سے فطرت سلیمہ ایسی مٹ چکی ہے کہ اب حق اور باطل ہمارے سامنے کچھ نہیں لگتا۔ اب ہمارے سامنے محبت اور نفرت ہے، بس ہمارے سامنے معیار محبت اور نفرت ہے۔ جس شخص سے محبت ہو گئی اس کی ہزار برائیاں بھی چھپ جاتی ہیں، اور جس سے نفرت ہو گئی اس کی ہزار خوبیاں ہوں، ایک ذرہ سی برائی ہے وہ اتنی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، اسی کا چرچا کرنا شروع کر دو۔ تو حق و باطل کا کوئی معیار تھوڑا ہی ہے، صحیح غلط پرکھنے کا معیار ہے ہی نہیں ہے۔ آج معیار کس چیز کا ہے؟ محبت کا ہے۔ جس سے دل لگ گیا، جس پر دل ٹھک گیا، بس وہ صحیح، چاہے وہ جو کچھ کہے وہ ماننا ہے اس نے۔ تو بھئی انسان تو ایک نظریہ ہوتا ہے، مسلمان تو ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، اور ایک نظریہ رکھنے والے کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ یہ تو
مسلمان کی تو شان ہی ایک الگ ہے، مسلمان کی تو شان ہی ایک الگ ہے. یہ اپنے دین کے اندر ٹھہراؤ رکھتا ہے، جماؤ رکھتا ہے. یہ ہواؤں کو نہیں دیکھتا کہ جس طرف کی ہوا ہے، جس طرف کی ہوا کا رخ ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے بس یہ ادھر ہی رخ کر لیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا. مکہ مکرمہ کا ماحول سخت سے سخت تھا نا. ہو جائے سارے کے خلاف چل رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ اکیلے میں کھڑے. سارا کا سارا ماحول خلاف ہو رہا ہے نا. لیکن حق کو جن لوگوں نے سمجھا وہ حق پر ڈٹ گئے، جانیں دے دی، حق سے پیچھے نہیں آئے. مدینہ منورہ کے اندر ماحول اسی قسم کا وہاں ماحول تھا. جب مدینہ میں گئے، مکہ میں تو ایک مخالفت تھی نا، مشرکین سے مخالفت تھی. مدینہ کے اندر گئے، دو مخالفتیں سامنے آ گئیں، ایک تو مشرکین سے اور دوسرا مدینہ میں آباد یہود سے. تو پہلے سے بھی زیادہ حالات سخت ہو گئے، لیکن ایمان پر جمنے والے، ڈٹنے والے وہ ڈٹے رہے. اسی وجہ سے پتہ نہیں یہ بات آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ میں یہ تفصیل عرض کی تھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا منافقوں سے ایمان لاؤ، کیسا؟ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں ہم ایسا ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے. وہ کیوں انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا تھا؟ کیوں کہا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ کوئی فائدہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے، اور یہ منافق اپنے آپ کو سمجھدار کہتے تھے. مسلمانوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ اور یہود کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ، ادھر سے بھی منافع لینا، ادھر سے بھی منافع لینا. اور اس موقع پر یہ منافقوں نے صحابہ سے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی دیکھو نا، سارا مکہ بھی آپ لوگ چھوڑ کے آگے ہو، وہاں سے بھی لڑ کے آگے، اور یہاں بھی آ کر اگر اسی طرح سے لڑائی شروع کر دو گے تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. خوب سمجھ لو بے وقوف لوگ یہی ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. بات یہ آئی کہ اوپر کہا تھا نا منیبین، اللہ کی طرف کیا کرو؟ انابت کرو. رجوع کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف. تو کہا ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہو انابت، جب مشکل آتی ہے تو پھر تو کرتے ہی ہو نا. نہیں سمجھے؟ بارہا کہا جاتا رہا ارے برا نماز پڑھ لے بھائی، اجی جی نماز پڑھ لے، نہیں جی مجھے بس وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. جب پڑھی نا مصیبت تو پھر نماز فرض کیا، پھر تو تہجد میں بھی آ گیا، ہے کہ نہیں؟ اب انابت تو ہو رہی ہے نا، سمجھے بھائی؟ اب انابت ہو رہی ہے. کہا جاتا ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں مال، نہیں خرچ کرتا، اور جب مصیبت آئی تو منتیں ماننا شروع کر دیتا ہے. اگر روزانہ خرچ کرتا رہتا تو اس سے خلاصی مل جاتی. اب حدیث میں آتا ہے نا، اللہ پاک بخیل سے بھی کبھی کبھی یوں مال نکلواتا ہے، نہیں خرچ کرتا، مصیبت آتی ہے پھر منت مانتا ہے، یہ کام ہو گیا نا پھر میں یہ کروں گا. وہ کام ہو جانے کے بعد پھر بھی ظالم، پھر اس کے بعد مسئلہ پوچھتا ہے مولوی صاحب یوں کہا تھا، کوئی ضروری ہے یا کوئی گنجائش ہے؟ ہاں وہی گنجائش پھر ڈھونڈتا ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. اور فرمایا جب انسانوں کو پہنچتا ہے الناس، انسانوں کو پہنچتا ہے ضرٌ، کوئی ضرر، کوئی تکلیف. اس ضرر سے مراد کوئی ضرر عظیم، بڑا ضرر پہنچتا ہے، تنوین تعظیم کے لیے ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ پھر تو فطرت کی طرف آ ہی جاتے ہیں نا. فطرت کیا تھی کہ خالص اللہ کو پکارنا. دعوا ربہم، اب اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، اور اسی ہی کی طرف کیا کرتے ہیں؟ انابت اور رجوع کرتے ہیں. ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو، ثم پھر اذا جب اذاقہ چکھاتا ہے اللہ پاک، ہم ان کو، منہ رحمتن اپنی جانب سے کوئی رحمت چکھا دیتا ہے. معنی یہ ہے کہ اس تکلیف کے بعد اللہ رحمت لے آتا ہے، بیماری کے بعد اللہ شفا دے دیتا ہے، مالی تنگی کے بعد اللہ وسعتیں عطا کر دیتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کیا کرنے لگتے ہیں؟ شریک کرنے لگتے ہیں. اب شریک کرنے لگتے ہیں. میں یہاں عرض کیا کرتا ہوں، یہاں شرک ہوتا ہے اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے.
یہ میری محنت ہے، میں نے یوں کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، یہ نجات ملی، یا میرے پاس پیسہ تھا، اس پیسے سے میں اس مصیبت سے نکلا، پیسے کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، یہ آج کل بھی شرک ہے، اس شرک میں مبتلا ہے دنیا۔ لیکفروا بما آتیناہم، لام عاقبت کے لیے، لیکفروا بما آتیناہم، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے انجام یہ ہوتا ہے، لیکفروا انجام یہ ہوتا ہے کہ کفر کرتے، بما آتیناہم جو کچھ ہم نے دیا، اس کفر سے مراد ناشکری ہے، جو کچھ ہم نے دیا اس کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی کرو، فتمتعوا، اپنی چیز سے جو ہم نے آپ کو دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، چند دن فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب انجام کو جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون، بھلا یہ تو بتاؤ کیا جو یہ شرک کرتے ہیں، کیا اس شرک پر ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جب مصیبت دور ہوتی ہے اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، بھلا بتاؤ اس شرک پر کون سی دلیل ہے؟ ام انزلنا ہیں، بل انزلنا، ام بمانا حل کے، حل انزلنا، کیا ہم نے اتاری ہے علیہم ان کے اوپر سلطاناً کسی قسم کی کوئی کتاب، کوئی دلیل، فہو یتکلم کہ وہ دلیل کیا کرتی ہو، وہ بات کرتی ہو، بما کانوا بہ یشرکون، ہاں بما کانوا ہے، یہ ما مصدریہ ہے، تو فرمایا کہ وہ دلیل جو ہم نے ان کو دی ہے وہ بتاتی ہو علی شرکہم، بشرکہم، یا ان کے شرک کو وہ دلیل بتاتی ہو۔ کوئی ایسی دلیل ہے جو ان کے جواز کی بات کرتی ہو؟ کوئی ہم نے کتاب اتاری ہو، کوئی صحیفہ اتارا ہو، کسی نبی کا قول ہو؟ نہیں ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، بات یہ تھی نا کہ تکلیف کے بعد جب ہم رحمت چکھاتے ہیں تو یہ کیا کرنا لگتا ہے؟ یہ اترانے لگتا ہے۔ اِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب فرمایا کہ ہم نے ان کو، اس انسان کو رحمت دی، فَرِحُوا بِهَا تو اکڑنے لگتا ہے، شرکیہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے بعد اگر پھر سے اس کو مصیبت عام پڑتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أي بِسَبَبِ مَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، جو اس کے اعمال ہاتھوں نے کام کیا ہے، یعنی اعمال آگے بھیجے ہیں، اذا ہم یقنطون، تو پھر سے یہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ کس سے مایوس ہونے لگتا ہے؟ اذا ہم یقنطون من الاصنام، اب بتوں سے مایوس ہو جاتا ہے، من الشرکاء، مایوس ہو جاتا ہے کس سے؟ شرکاء سے۔ اب سب سے مایوس ہو گیا، پھر واپس بھاگتا ہے اللہ ہی کی طرف۔ بات سمجھے بھائی؟ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، غلبے کی دلیل، غلبے کی دلیل، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے یبسط، پھیلا دیتا ہے، الرزق، کس کو؟ رزق کو۔ یہاں رزق سے مراد خیر ہے، خیر ہے، مراد صرف مال پیسہ ہی نہیں ہے، ہر خیر جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے، یقدر تنگ کر دیتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو اللہ اس تنگی اور وسعت پر قدرت رکھتا ہے وہ تمہیں اس تنگی سے نکال کر وسعت دے گا، تمہیں غالب کرے گا اس سرزمین پر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہوئی ہیں نا، ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس خرچ کرنے سے تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جب بات یہ آ گئی کہ قبض اور بسط دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مال کا قبض کرنا، تنگ کرنا، اور مال کا پھیلانا، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت میں، لہٰذا جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ فآت ذی القربى، اس سے بھی غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ غلبے کی یوں سمجھیے کہ اصول بتائے نا، پیچھے پہلا اصول کیا تھا؟ فاقم، اخلاص پیدا کرنا، دوسرا انابت تھا، تیسرا واتقوہ تھا، چوتھا اقیم الصلاۃ تھا، ٹھیک ہے جی، ہاں اقیم الصلاۃ، پانچواں ولا تکونوا من المشرکین۔ اب آ گیا چھٹا اصول، فآت ذی القربى، اللہ تمہیں غالب کرے گا اپنے ماحول کے اندر، اپنی سوسائٹی میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو اور مال کا بیلنس برابر رکھو، مالی اعتبار سے سب کو برابر کرنے کی کوشش کرو۔
دیکھو اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے، اسلام جو معاشی نظام پیش کرتا ہے نا، اس معاشی نظام کے اندر یہ بات ہے کہ تو نہ تو یہ انسان کمائی میں آزاد، نہ یہ خرچ میں آزاد، کچھ آزادی کچھ پابندی، کمائی میں بھی اور خرچ میں بھی کچھ آزادی کچھ پابندی، ٹھیک ہے جی۔ نہ تو من کل الوجوہ یہ آزاد ہے کمانے میں، اور نہ خرچ کرنے میں من کل الوجوہ آزاد ہے، بلکہ یہ کمانے میں بھی پابند ہے اور خرچ کرنے میں بھی کیا ہے، پابند ہے۔ ٹھیک ہے، کمانے میں کیا پابندی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے کماؤ ہیں، لیکن حلال مال کماؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ نمبر 2، ظلم اور زیادتی کے ساتھ مت کماؤ۔ نمبر 3، خیانت اور بددیانتی کے ساتھ مت کماؤ۔ یہ پابندیاں کمانے میں لگا دی۔ اور خرچ کرنے میں پابندیاں کیا ہیں؟ خرچ، معیشت کا مسئلہ آدھا حل ہو جائے اگر ہمارا خرچ درست ہو جائے تو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، کہ خرچ کرنے کے اندر اعتدال رکھنا یہ کیا ہے؟ نصف معیشت ہے، آدھی معیشت اس سے آپ کی حل ہو جائے گی۔ بات سمجھے بھائی؟ اب آپ یوں سمجھیے خرچ جہاں ہم کرتے ہیں کیسے ہوتا ہے۔ نمبر 1، خرچ کرنے کا جہاں سامنے مصرف آئے، آپ یہ دیکھنا ہے کہ وہ مصرف جائز ہے یا ناجائز۔ اگر وہ مصرف ناجائز ہے تو وہاں ہم نے خرچ نہیں کرنا۔ تو ناجائز جگہوں پر خرچ کرنے سے مال کو بچائیں گے تو مال کا ایک حصہ محفوظ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی اپنے مال میں سے 10% حرام اور گناہوں میں لگاتا تھا، لیکن اب اسلامی قانون اس کو سمجھ میں آ گیا تو اس نے حرام جگہ پر مال لگانا چھوڑ دیا، تو آمدنی کا 10% کیا ہوا؟ بچ گیا نا۔ کہاں لگاتا تھا؟ وہ جا کے ناچ گانے میں لگاتا ہے، شادی موقع پر تباہ کر دیتا ہے مال، گناہوں کے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ یہ پہلا مصرف ہے۔ اگر مصرف ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں خرچ کرے گی، سمجھے بات؟ دوسری بات، مائیں بہنیں بہت توجہ سے سنیں میری بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مصرف سامنے آیا، وہ ہے لغویات۔ لغو ہے، نہ وہاں خرچ کرنے سے دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ تو ایماندار آدمی کی نشانی بتائی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ لہٰذا لغو جگہ پر پیسہ نہ بہائے۔ تو ہر مہینے کی آمدنی کا 10% حصہ لغویات پر لگتا تھا، اب یہ حکم سننے کے بعد لغویات سے پیسہ بچا لیا تو 10% مزید بچ گیا۔ بات سمجھے بھائی؟ نمبر 3، انسان خرچ کرتا ہے، مصرف تیسرا ہے اپنی ضروریات پر۔ کس پر؟ ضروریات پر۔ جب ضرورت پر پیسہ خرچ کرے گا تو ضرورت پر بھی پیسہ خرچ کرے، کس طرح سے؟ اعتدال کے ساتھ خرچ کرے۔ کس طرح سے خرچ کرے؟ اعتدال۔ گھر میں روٹی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اب وہ روٹی ضرورت ہے تو اعتدال یہ ہے کہ جتنے کھانے کی گھر میں ضرورت ہے اتنا ہی پکے، یہ ہے اعتدال۔ آپ سمجھے بھائی؟ لیکن ضرورت سے زیادہ بن گیا، باہر دینے، اڑوس پڑوس میں دینے کا جذبہ بھی نہیں ہے، رات دیر سے کھانا کھایا، 1 بجے کھانا کھایا، کافی وافر بچا ہوا تھا، فریج میں بھی جگہ نہیں تھی کہ صبح ماسی کے لیے رکھ دیں، کچھ نہ کچھ رکھ دیا گیا، کچھ باہر ہو گیا، جو باہر تھا وہ ہو گیا ضائع۔ بات سمجھے؟ تو ضرورت کی جگہ پر بھی بے اعتدالی کی تو جس سے 10% پیسہ اور تباہ ہو گیا۔ اگر ضرورت کی جگہ پر بے اعتدالی سے ہم بچ جائیں تو 10% پیسہ وہاں سے بھی بچ سکتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی اہلیہ حاضر ہوئی، کہا کہ کچھ اچھا کھانے کو جی چاہتا ہے، گھر میں کچھ اچھا بنانے کو، اور آج کچھ اچھی ڈش بنانے کو جی چاہتا ہے، میٹھے کی ڈش مثال کے طور پر۔ فرمایا میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، میرے پاس گنجائش نہیں، میں کہاں سے کروں؟ ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ ادھار پکڑتا،
کسی حرام میں ہاتھ ڈالتا، حرام میں نہیں ڈالتا تو کیا کرتا؟ ادھار پکڑتا۔ بڑے پیار سے سمجھا دیا تو بیوی نے کیا کیا، ہر روزانہ کا جو خرچہ گھر کا تھا اس خرچے سے تھوڑا 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 بچانا شروع کیا۔ کرتے کرتے ایک ماہ میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ آج گھر میں اچھی ڈش بن سکتی ہے۔ وہ جناب گھر میں اچھا کھانا بنا کے اور میٹھے کی چیز بنا کے خدمت میں پیش کر دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استفسار فرما رہے، یہ کہاں سے آیا؟ کہا گھر میں بنایا۔ گھر میں بنانے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے، کیسے بن گیا؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے فرمایا گنجائش نہیں ہے، تو میں ہر مہینے کی آمدنی سے تھوڑا تھوڑا، ہر دن کی آمدنی سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی، اور ایک مہینے میں میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ یہ کھانا بن گیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شاباش نہیں دی، اور ادھر جناب بیت المال کے خزانچی سے یہ کہا کہ یہ جو رقم ہے نا، اتنی ہماری بیت المال سے کم کر دو، یہ ہماری ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، یہ ہماری ضرورت سے کیا ہے؟ زیادہ پیسہ۔ آج کوئی ماں بہن ایسا کر سکتی ہے؟ ہاں تو وہ اگر ایسا کوئی شوہر کر لے تو پھر گھر میں پتہ نہیں اس کی کیا خیر ہوگی، کیا حال ہوگا بیچارے کا۔ تو ضرورت میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ تو ضرورت میں اعتدال کے ساتھ جب آپ خرچ کریں گے تو آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا بہت سارا پیسہ یہاں سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی چیز ہے خواہشات۔ جی میں چاہ رہا ہے کہ اچھا کھائیں، ہر آدمی کو چاہتا ہے اچھا کھانے کو، اچھا پہننے کو۔ جو خواہش اٹھی ہے آپ کے بچوں کی، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے خواہش۔ آپ دیکھیں، اگر خواہش جائز ہے، اگر ناجائز ہے تو نہیں پوری کرنی ہمیں۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، نہیں پوری کرنی۔ لیکن اگر خواہش جائز ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم گنجائش دیکھیں گے۔ اگر گنجائش ہے اس جائز خواہش کو پورا کرنے کی تو بیوی بچوں کی جائز خواہش کو پورا کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو ان کو صبر کی تلقین کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ ہم نے تربیت کرنی ہے ان کی۔ اور اگر صبر کی تلقین نہیں کریں گے، آج آپ نے اس کی جائز خواہش پوری کی ہے، کل پھر وہ خواہش کرے گی، وہ پوری کر دی، پرسوں پھر خواہش کرے گی۔ تو یہ تو خواہشات کا پجاری بنا دیا آپ نے اس کو۔ یہ ماں باپ ہی تو خواہشات کا پجاری بناتے ہیں۔ آج بھی کھانا باہر سے آیا جی، کل بھی کھانا باہر سے آیا جی، پرسوں بھی کھانا باہر سے آیا، یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو یہ بچے آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کے فرما بردار بنیں گے؟ پھر یہ آپ کے مطیع اور فرما بردار بنیں گے؟ جائز خواہش ہو تو پوری کر لو، لیکن وہ بھی کبھی کبھی پوری کر لو، ہمیشہ نہ پوری کرو۔ کبھی کبھی روک دو، اس اٹھنے والے خواہش کے قدم کو روکو گے نہیں تو یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی خوبصورت مثال ہے۔ ایک مرتبہ بازار میں چلتے چلتے پھل دیکھے، خیال آیا پھل خرید لوں، خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش جائز ہے نا، منع تو نہیں ہے، حرام تو نہیں تھا، لیکن گنجائش نہیں تھی ادھر۔ جب گنجائش نہیں تھی تو پھر اندر سے نفس نے یہ آواز دی کہ نہیں، کسی سے قرض دے لینا چاہیے، ادھار کر لینا چاہیے کسی سے۔ پھر اگلے لمحے اپنے ضمیر کو سمجھایا، جب بات ادھار کی ہے تو کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئے؟ کسی کے سامنے کیوں ذلیل کروں؟ تیرے ہی سامنے ذلیل ہو جاتا ہوں نا۔ آج تجھے نہیں کھلاؤں گا، تجھ سے ہی ادھار کر لیتا ہوں، پھر جب گنجائش ہی کھلا دوں۔ یوں زندگی گزرتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، نفقے میں، خرچ میں اعتدال کرنا کیا ہے؟ آدھی معیشت اس سے حل ہو جاتی ہے۔ تو 10% ہر جگہ سے آپ بچائیں گے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی بات سمجھے بھائی؟ اب شادی کا موقع آیا ہے تو ہمیں خرچ کرنا ہے، ہمیں تو معیار قائم کرنا ہے کہ جناب فلاں صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، صاحب فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، پتہ تو چلے کہ شادی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اس ایک شادیوں سے 6 شادیاں ہو سکتی تھیں، یہ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ یہ اللہ کے ہاں پوچھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ایک سوٹ اتنا مہنگا کہ لاکھوں کے حساب سے ایک جوڑا کپڑے کا وہ خرید کے لا رہی ہیں، اور وہ بھی صرف ایک دن کے لیے،
وہ بھی صرف 2 دن کے لیے. یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے سنیے گا، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، فرمایا قرابت داروں کو ان کا حق دو، والمسکین اور مساکین کو بھی اس کا حق دو، وابن السبیل اور مسافر کو بھی اس کا حق دو. فآت ذی القربى، قرابت داروں کو اس کا حق دو. تو قرابت داروں کا حق کیا ہے بھائی؟ ارے بھائی قرابت داروں کا حق صرف پیسہ دینا نہیں ہے، قرابت داروں کے ساتھ غمخواری کرنا یہ حق ہے. آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے چچا ہیں، عزیز ہیں، ماموں ہیں، اللہ نے مال کے اعتبار سے اچھا رکھا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مال کے اعتبار سے ضرورت نہیں ہے تو اب بھی آپ کے ذمے ہے ان کا حق ادا کرنا. گاہے بگائے خیر خیریت پوچھنا یہ ان کا حق ہے، گاہے بگائے ان کے گھر میں چلے جانا یہ ان کا حق ہے. یہ حق ہے، یہ حق پورا کرو. والمسکین، اور اگر مسکین ہے تو اس کا حق ادا کرو، یہ مالی حق ہے. وابن السبیل، مسافر، راستے میں چلتا پھرتا اگر مسافر تمہارے گھر میں آ گیا تو کیا کر لو؟ اس کے گھر میں بٹھا کے کھانا کھلا دو، گھر میں بٹھا کے کھانا کھلا دو، گھر سے پوچھ کر. ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد. گھر میں بٹھا کے کھانا کھلا دو، ثواب کی بات ہے، اجر کی بات ہے. مصیبتیں گھر سے نکلیں گی، مہمان تمہارے گھر میں کھانا کھائے گا تو مصیبتیں نکلیں گی. گھر میں کھانا تیار ہے، بنا ہوا ہے. اب مزے کی بات ہے نا کہ 5 افراد کا کھانا بنا ہوا ہے، اچانک میں ایک آ گیا، ٹپک کے آ گیا، تو اب کیا ہے؟ اس کو بھی کھلا دو بھائی، اس کو بھی کھلا دو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی غم کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، فرمایا یہ بڑا بہتر کام ہے ان لوگوں کے لیے، الذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. یہ ربا کہتے ہیں سود کو. وما آتیتم، اور جو تم دوسرے لوگوں کو دیتے ہو اپنے مال میں سے، من ربن، سود کا کوئی حصہ. ٹھیک ہے؟ لیربو فی اموال الناس، اس لیے تم دیتے ہو تاکہ وہ شامل ہو کر لوگوں کے مال میں وہ بڑھ جائے. فلا یربو عند اللہ، سن لو اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتا، یعنی اللہ کے ہاں اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو مال تو دیتے ہو، آج آپ نواز رہے ہو، لیکن تمہاری نیت یہ ہے کہ کل یہ مجھے بھی دے گا. یہ شادیوں میں لفافے دیتے ہو نا، کیا نیت ہوتی ہے؟ ہاں، لوٹ کے آئے گا، لکھا ہوا ہوتا ہے. سمجھے بھائی؟ لکھا ہوا ہوتا ہے، لفافے کے اوپر نام درج ہوتا ہے. اور جب آپ نے بھی اپنے پاس لکھ لیا فلاں صاحب نے آج اتنا دیا ہے، ہمیں 1000 روپیہ دیے ہیں، اور جب اس کے یہاں شادی ہوگی تو آپ 1500 دیں گے. تو یہ اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ربا. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کسی شخص کے گھر میں مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اب تعاون کرو نا چھپکے سے. بیماری آ گئی ہے، اسپتال میں داخل ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی گاڑی بھی بک گئی ہے، اس کی جائیداد بھی بک گئی ہے، دکان بھی سیل ہو گئی ہے، اب تعاون کرو نا. اب لفافہ کیوں نہیں جا رہا اس کے پاس؟ اب چپکے سے لفافہ کیوں نہیں جا رہا؟ یہ ہے چیز. اس وقت ضرورت ہے اس کی مدد کرنے کی، کہ اس وقت اس کے حالات خراب ہو گئے، اس وقت اس کی مدد کرو، اور چپکے سے مدد کرو، اور ایسی مدد کرو کہ پتہ ہی نہ چلے. اس وقت دینا آپ کا 2 طرح کا ہے، ایک آپ کا دینا صدقہ ہے، ایک آپ کا دینا ہدیہ ہے. اگر آپ ہدیہ دیتے ہیں تب بھی ثواب، صدقہ دیتے ہیں تب بھی ثواب، اس لیے کہ وہ محتاج ہو گیا ہے. صدقہ دیتے ہو چھپ کے دو تاکہ پتہ ہی نہ چلے، اور ہدیہ دیتے ہو تو پھر سامنے آ کے دو اس کو. پھر کیا دو؟ سامنے آ کے. ہدیہ دے رہے ہو نا تو ہدیہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھے بھائی؟ ہدیہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہدیہ سے محبت بڑھتی ہے، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے. ہدیے کا مقصود صرف محبت بڑھانا مقصد ہوتا ہے، اور صدقے کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے. دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہدیے کو صدقے کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو.
वमा आतैतुम मिर रिबा लियरबुअ फी अम्वालिन नास, और फरमाया कि जो तुम देते हो माल में से कोई हिस्सा है बढ़ोतरी करने के लिए, लियरबुअ फी अम्वालिन नास, ताकि लोगों के मालों में बढ़ जाए, फला यरबु इंदल्लाह, तो याद रखना अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता, यानी मुबारक नहीं होता। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरिदून वजहल्लाह, और जो तुम लोग अता करते हो ज़कात, यहाँ ज़कात से मुराद माली ज़कात जो तुम देते हो, सदका खैरात सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, यानी यहाँ ज़कात का मतलब पाकी का इख्तियार करना, माल की पाकी के लिए देते हो, दिली पाकी के लिए देते हो कि ये खर्च करके मेरे दिल से कीना और बुग़्ज़ और माल की मोहब्बत जो है ना ये निकले। नहीं समझे? जिस आदमी के साथ आपका मिजाज नहीं मिलता वहाँ आप खर्च कर रहे हो, अपना कीमती असासा माल दे रहे हो अल्लाह की रज़ा के लिए ना। अब ये है कि क्या है, इस आदमी से मिजाज तो नहीं मिलता, इसने बड़ा मुझे सताया है, लेकिन इस वक्त ये मुश्किल में है, चलो दे दो। जब आपने दे दिया, जहाँ आपका माल लगा कुछ नफ़रत कम हो जाएगी। एक और हदिया भेजोगे, उसके दिल में तो कम होगी ही होगी, तुम्हारे दिल में भी रहम आ जाएगा। बात समझे भाई? हाँ, फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, अल्लाह पाक ऐसों को दुगना करके देगा। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, ये भी गलबे की दलील है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हें खिलाता है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। जो इन अतवार में बदलता है इंसान को, आदम से वजूद बख्शा, वजूद से फिर मौत और फिर मौत से फिर ज़िंदगी दी, वो अल्लाह कादिर मुतलक है कि तुम्हें दोबारा गलबा अता करेगा। हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन दारिकुम मिन शै, भला ये बताओ ये जितने काम हैं, खल्क पैदा करना, रिज़्क़ अता करना, मौत देना और इहया करना, ज़िंदा करना, इन चार कामों में क्या कोई शुरका है अल्लाह का? हल मिन शुरकाइकुम, क्या तुम्हारे शरीक जिनको तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, कोई है ऐसा? मन यफ़अल, कोई ऐसा है जो ये काम करे, मिन ज़ालिकुम, इन कामों में से, मिन शै, कुछ भी, इन चार कामों में से कोई और करने वाला है? नहीं है। तो फिर समझो सुबहानह, अल्लाह पाक है किस चीज़ से? शिर्क से। व तआला, बुलंदो बाला है, अम्मा युशरिकून, जो अल्लाह के साथ ये शरीक ठहराते हैं। खल्क में, रिज़्क़ में और इमातत में, इहया में अल्लाह अकेला है। ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, अब वो शिर्क जो दुनिया में करता है, गुनाह में मुब्तला रहता है, उसकी सज़ा। ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, फ़साद ज़ाहिर होता है फिल बर्रि, खुश्कियों के अंदर, वल बहर, और समंदरों के अंदर जो फ़साद ज़ाहिर होता है, बिमा कसबत ऐदीन नास, किस वजह से? बेसबब अमाल इंसान, इंसानों के अमाल की वजह से ये फ़साद ज़ाहिर होता है। समझे भाई? खुश्कियों से मुराद इस धरती पर, ज़मीन पर, और समंदरों से मुराद वाक़अतन समंदर, जो समंदरों में ज़लज़ले बर्पा होते हैं, और इसी तरह से सैलाब की सूरतें जो पैदा हो जाती हैं, तूफ़ानों की सूरतें जो पैदा हो जाती हैं, ये क्या हैं? नागाहानी आफ़तें जो पैदा हो जाती हैं, ज़लज़ले बर्पा हो जाते हैं, ये सब के सब फ़सादात, खुश्की और तरीके किसका नतीजा होते हैं? आमाल का नतीजा। यहाँ बात समझने की है, बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिएगा। इस दुनिया के अंदर जो मसाइब व आलाम और परेशानियाँ आती हैं, वो इज्तिमाई तौर पर जब अल्लाह पाक की नाफरमानी होती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इज्तिमाई तौर पर हालात ऐसे पैदा करता है। हुक्मरानों का सख्त रवैया, बदतरीन रवैया, महंगाई का बढ़ जाना, ये सब की सब अज़ाब की शक्लें होती हैं, ये अज़ाब की शक्लें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स के लिए अज़ाब की शक्ल हो, नहीं, कुछ लोगों के लिए अज़ाब की शक्ल होती है, कुछ लोगों के लिए दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बन जाता है। समझे? जो नेकोकार होते हैं, इन हालात में अगर सब्र करते हैं, इस्तिक़ामत इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको दर्जात बुलंद कर देता है। ज़िलज़िला आया, उस ज़िलज़िले में बद भी मारे गए, नेक भी मारे गए, नेकोकारों का दर्जा बुलंद होगा और बद लोगों को सज़ा होगी। अब ये देखना है कि हालात जब इस किस्म के हों, इनफिरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर अगर हालात इस किस्म के आ जाएं, आप देखें कि इन हालात के अंदर अगर आपका रुजू अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है तो ये निशानी है कि ये हालात बाइस रहमत है, दर्जात की बुलंदी का ज़रिया है। और अगर इन हालात में आपका अल्लाह से ताल्लुक़ और कट रहा है, पीछे हट रहे हैं और नाफरमानी, नमाज़ें भी तर्क हो गई हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि ये हालात, ये अज़ाब का ज़रिया है।
بات سمجھے بھائی؟ بس یہ پہچان بتائیے. باقی اس جہان میں یہ بہت اہم بات کہنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا. جس آدمی پر کوئی مصیبت دیکھو تو تم تجزیہ کر لو کہ یہ اس کے کسی گناہوں اور کرتوت کی سزا ہے. یہ فیصلہ آپ نہ کرو، یہ فیصلے آپ نہ کرو. یہ ان کے درجات کی بلندی بھی ہو سکتی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو حالات آئے، مشقتیں آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی تو عہد میں ٹوٹے ہیں. تجزیہ یہاں قائم نہ کریں کہ جناب یہ ان کے کسی عمل کا نتیجہ ہے، نہیں. سمجھے بھائی؟ تو جب بھی کوئی حال پیدا ہو جائے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ عمل کا نتیجہ ہے. عمل کا نتیجہ ہے، جب بھی حال پیدا ہو وہ عمل کا نتیجہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. باقی ایسے حالات اللہ پیدا کرتا ہے، فساد آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی، اس لیے کہ اللہ مہربان ہے. نہیں سمجھے وہ بات؟ اللہ پاک نے حالات پیدا کر دیے، مشکل آ گئی، زلزلے کی صورت آ گئی، طوفان کی صورت آ گئی، حکمرانوں کا سخت رویہ آ گیا، مہنگائیاں بڑھ گئیں، یہ حالات پیدا ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مہربان ہے. بولو، اللہ کیا ہے؟ مہربان ہے. اللہ تمہیں واپس لانا چاہتا ہے، واپس لانا چاہتا ہے کہ تم اللہ سے دور جا چکے ہو. اللہ چاہ رہا ہے تم پلٹ کے آ جاؤ واپس اللہ کے پاس، کیونکہ اللہ مہربان ہے. اللہ مہربان ہے. جب اللہ مہربان ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تم ابھی نہ پلٹے تم آخرت کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلو گے. اس آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں کوئی عذاب کی شکل لے آتا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بس اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لو جس طرح سے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہو اور بکریاں اگر اس چرواہے سے دور نکل جاتی ہیں، دور چلی جاتی ہیں، تو وہ چرواہا کتوں کو پیچھے چھوڑتا ہے اور کتے جا کے بکریوں کو بھونکتے ہیں، کاٹتے ہیں. بکریاں ڈر کے واپس آ جاتی ہیں مالک کے پاس. بس مالک کے پاس واپس آ جاتی ہیں اور مالک ادھر کتے کو بھی اشارہ کر دیتا ہے، وہ بھی کنارے میں ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ مالک نے کیوں کیا؟ بکریوں کو اپنے پاس واپس لوٹانے کے لیے. اسی طرح سے جب ہم سب کے سب اللہ کے پاس لوٹ کر آ جائیں گے تو اللہ حالات کو بہتر کر دے. بس. اور جب تاتاریوں کا یلغار تھی امت مسلمہ پر تو اس وقت ایک تاتاری نے ایک عالم سے یہ سوال کیا کہ اگر تم حق پر ہو تو بتاؤ اس وقت تم کیوں پٹ کھا رہے ہو؟ کوفہ اور بصرہ اور بخارا اور سمرقند اور یہ سارے یوں سمجھ لیجئے کہ جو علم کے بڑے بڑے قلعے تھے، شہر تھے، سب نیست و نابود کر دیے تھے، سب تباہ ہو گئے. اور کتب خانے اتنے بڑے بڑے جلا دیے کہ دریاؤں کا پانی جو ہے نا وہ کالا پڑ گیا سیاہیوں کی وجہ سے. ایسے حالات تھے. اور ایک ایک مجلس میں ہزاروں مسلمانوں کے سروں کو کاٹ دیا جاتا تھا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے تھے. یہ حالات بھی آئے. تو اس تاتاری نے ایک مسلمان سے پوچھا، عالم سے، کہ پھر ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے یہی مثال ذکر کی کہ جب بکریاں چرواہے سے دور چلی جاتی ہیں تو چرواہا کتے چھوڑتا ہے، اور تمہاری مثال کتوں کی سی ہے اور ہماری مثال بکریوں کی سی ہے. اگر ہم بکریاں اپنے مالک کے پاس واپس آ گئیں لوٹ کر تو اللہ کتوں کو خود ہی پیچھے کر دے گا. بس بات یہ ہے کہ ہمارے رجوع کی دیر ہے. لیکن یہ بات کیسے سمجھ میں آ جائے ہر انسان کو؟ ہر آدمی کہتا ہے میرا کیا گناہ ہے بھائی، میرا کیا قصور ہے، میں تو ٹھیک چل رہا ہوں. وہی بات ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اپنے کیے پر خوش ہے. اللہ اکبر. تو میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں مصائب اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اب دیکھو، لیذیقہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالی، لیذیقہم، تاکہ اللہ پاک چکھا دے، بعض الذی عملوا، بعض ان اعمال کی سزا ہے، لیذیقہم جزاء بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ پاک چکھا دے ان کے بعض اعمال کی سزا. کیوں؟ لعلہم یرجعون. علت کیا ہے اس کی؟ ہے حکمت اذاقہ چکھانے کی حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ بعض آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. سمجھو بھائی؟ تو اس رکوع میں یوں سمجھے کہ ایک تو بات یہ آ گئی کہ فساد یہ اعمال کا نتیجہ ہے، اور دوسری بات کہ
غلبے پر فساد کا خاتمہ بالآخر ہو ہی جائے گا، اور اس پر آخر دلائل آ رہے ہیں۔ دیکھو قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، قرآن گزشتہ تاریخ کو بھی لے کے آتا ہے، کہا چلیے پھریے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، آپ غرض سیر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھو ان لوگوں کے انجام کیا ہوئے جو گزشتہ گزرے ہیں۔ کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر انکاری تھے۔ آج ہم بھی سیر کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ پکنک کے لیے جا رہے ہیں۔ اب پکنک میں کیا ہوتا ہے جی؟ نماز نہیں، یہ پکنک کے لیے آئے ہیں، مسجد میں تھوڑی آئے ہم لوگ، سمجھے بھائی؟ تو غرض سیر کیا ہو؟ غرض سیر قرآن کیا کہتا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی تھی۔ کیوں سیر کرائی تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ یہ سیر کی غرض ہونی چاہیے، اس سیر کی غرض کے لیے بچوں کو لے جاؤ دائیں بائیں، اور جہاں جاتے ہو وہاں کسی فحاشی، عریانی، بے حیائی اور گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، وہاں اللہ کی قدرت کو دیکھو، اور وہاں اس جگہ پر جو مراکز ہیں، دینی مراکز ہیں، ان مراکز کو دیکھو، بڑی مساجد ہیں ان کو دیکھو، علماء ہیں ان سے ملاقات کرو، سیاسی اعتبار سے اور اسی طرح سے جناب دنیا کے اندر اس جگہ جغرافیائی اعتبار سے کوئی مقام جگہ رکھتی ہے تو اس اعتبار سے بچوں کو معلومات دینی چاہیے، پتہ تو چلے کہ اس سیر سے کچھ بچوں نے سیکھا ہے۔ پھر واپس آ کے آپ بچوں سے پوچھو کہ بیٹا کیا سیکھا آپ نے اس سیر میں، اس سفر میں کیا سیکھا؟ بس آپ اتنا ہی پوچھتے فریش ہو گئے ہو، ٹھیک ہے چلو اب پڑھو، پھر پڑھائی پہ لگا دیا۔ وہ غرض کیا تھی؟ اتنا لمبا سفر، اتنا لمبا خرچ کیوں کیا آپ نے؟ یہ سب چیزیں نوٹ کرانے کی ہیں، لکھنے کی ہیں، یہ تربیت اولاد ہے۔ اچھا جی، فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون۔ فاقم وجهك للدين القيم، فرمایا فاقم وجهك، آپ متوجہ ہو جائیے اپنے آپ کو، یہ بات ہوئی پیچھے آ چکی، اللہ کی طرف ہے، اللہ کے دین کی طرف، القیم جو منسوخ ہونے والا نہیں ہے، من قبل اس دن سے پہلے، ان یاتی یوم جو دن آئے گا، لا مرد له من اللہ جس دن میں سے لٹانا واپس ہی نہیں ہو سکتی ہے، یومئذ یصدعون اس دن سب کے سب گروہ میں بٹ جائیں گے، نیک اعمال والے الگ اور کافر الگ، منافق الگ، من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کی سزا بھگتے گا، ومن عمل صالحا اور جس نے نیک عمل کیے، فلانفسہم یمہدون۔ تو جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے سامان پیدا کر رہے ہیں، یمہدون اپنی ذات کے لیے سامان پیدا کر رہے ہیں، آخرت کا سامان پیدا کر رہے ہیں، آخرت میں گود بنا رہے ہیں، مہد بنا رہے ہیں، شاباش۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، انجام یہ ہوگا کہ اللہ پاک بدلہ دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اچھے اعمال کیے، من فضلہ، یہ من فضلہ، من فضلہ، بتاؤ ایک رد ہے، ایک سوچ کا رد ہے، شاباش، جنت دے گا اللہ اپنے فضل سے دے گا، تمہارے عمل سے نہیں ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین، کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں سے محبت نہیں کرتا، تو پھر تم کافروں کے ساتھ نہ چلو نا بھائی، ان کی نقل و حرکت کو نہ اپناؤ۔ کافر فیل ہے، کیا ہے؟ فیل۔ پاس ہونے کے لیے فیل کی نقل کیوں کرتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ پاس ہونے کے لیے فیل کی نقل کر کے آدمی پاس ہوگا؟ کیسے پاس ہوگا؟ امتحان لینے والا بتا رہا ہے کہ یہ فیل ہے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں نہیں 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 اسی کی نقل کرنی ہے۔ پھر امتحان لینے والا بتا رہا ہے بیٹا یہ فیل ہے، اس کی نقل پر نہ چلو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کے رفقا وہ ہیں پاس، ان کی نقل اپناؤ، ان کی نقل اپناؤ۔ پھر بھی ہم ادھر ہی دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی ہے جیسے کہ امتحان حال میں ایماندار کوئی ٹیچر بتا دے بیٹا اس کی نقل نہیں کرنا، اس کی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، سارے سوال اس کے غلط ہیں، چلو سب سوالوں کے جواب اس کے غلط ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، یہ ایک اور دلیل ہے غلبے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ذات ہے، کیا قدرت اور کیا اس کے پاس اختیار اور اقتدار ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، ہواؤں کا چلانا، مبشرات، خوشخبریاں لے کر آتی ہیں،
اس کی قدرت میں سے کیا ہے؟ ان یرسل الریاح، من آیاتی خبر مقدم، اور ان یرسل الریاح مبتدا مؤخر بتاویل مصدر ہو کر، ان ہے نا، ان اس کو مفرد کی تعویل میں لاتا ہے۔ مبشرات، یہ ہوائیں کیا ہوتی ہیں؟ مبشرات۔ ریح اور ریاح، ریاح جمع ہے اور ریح اس کا مفرد ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں جہاں ریح کا لفظ آتا ہے وہ عذاب کی ہوا ہوتی ہے، اور جہاں ریاح کا لفظ آتا ہے وہ رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے قوم عاد پر سخت تیز تند ہوا کو مسلط کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو ریح فیہا عذاب علیم، سورہ احقاف میں وہ ریح ہے کہ عذاب علیم ہے، اسے تدمر کل شیء بامر ربها، ہر شے کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیا اس نے۔ تو جب لفظ ریح آتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب کی ہوا، اور جب ریاح آتا ہے جمع تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ رحمت کی ہوائیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا ہے؟ ہواؤں کا بھیجنا ہے خوشخبریوں کے لیے۔ وَلِيُذِيقَكُمْ، بارش سے پہلے خوشخبری آتی ہے نا، ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اور اس لیے وَلِيُذِيقَكُمْ، تاکہ اللہ پاک تمہیں چکھائے مِنْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت میں سے۔ رحمت کیا ہے؟ بارش، بارش یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ تم چلاؤ، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، تاکہ چلیں کشتیاں، بِأَمْرِهِ، کس سے؟ یہ ہوائیں جو چلتی ہیں نا، تو موافق ہوائیں چلتی ہیں تو کشتیوں کو چلاتی ہیں، جہازوں کو چلاتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ کشتیاں جب چلتی ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک تم سفر کرتے ہو، بحری بڑے بڑے جو ہے وہ جہاز جاتے ہیں، تمہارے سامان کو منتقل کرتے ہیں، سمجھے بھائی؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا سوال یہ ہے کہ بارش ہونے کے بعد، بارش سے پہلے ہوا چلی، نہیں شکر ادا ہوا، بارش ہوئی، نہیں شکر ادا ہوا، چھت پہ جا کے نہا لیے صاحب، نہیں شکر ادا ہوا، بچوں کو بھی لے گئے وہ بھی نہا لیے، نہیں شکر ادا ہوا۔ کیا نہانے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ہی پڑھ لیتے؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ اس لیے دیا تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اور اتنی بڑی تجارت، ایک ملک سے دوسرے ملک میں تم منتقل کرتے ہو اپنا مال، ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے بھی، رسولاً، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی ہے۔ کبھی کبھی بیچ میں رسول اللہ کو تسلی آتی ہے، آپ غم نہ کریں، آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں، غم نہ کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور تحقیق آپ سے پہلے ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کے قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ رسول آئے ان کے پاس، کیا چیز لے کے آئے؟ دلائل اور معجزات لے کر آئے۔ بالبینات، بینات سے مراد احکام بھی ہے، معجزات بھی ہے۔ تو یہاں ایک بات اور محذوف ہے، فجاءوہم بالبینات الدالۃ علی صداقتہم، وہ بینات آئے جو دلالت کر رہے تھے انبیاء علیہ السلام کی صداقت پر، تو پھر کیا ہوا؟ فکذبوہم، ان لوگوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا، ان لوگوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ثمرہ کیا ہوا؟ اب اس تکذیب کا ثمرہ ہے فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے کیا کیا؟ بولو، جرم کیا۔ تو پتہ چلا ہم نے انتقام کی لیا کس سے؟ مجرموں سے۔ تو جو جرم کرنے والے نہیں تھے ان کو ہم نے بچا لیا، نہیں سمجھے؟ فانتقمنا من الذین اجرموا، جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے بدلہ لیا، اور جنہوں نے جرم نہیں کیا، جو نیکوکار رہے، ان کو ہم نے کیا کر لیا؟ بچا لیا، جیسے کہ تذکرہ جا بجا آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ الْحَقُّ عَلَيْنَا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے ہے کیا چیز؟ ایمان والوں کی۔ یہ دو طرح کی یہاں تراکیب ہیں، اس لفظ کو 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْانتِقَامُ حَقًّا،
اور انتقام تھا حق، یعنی جو ہم نے انتقام لیا یہ برحق لیا. کانا کے اندر ضمیر ہے، وہ انتقام مصدر کی طرف جائے گی، تو مطلب یہ ہو جائے گا وَكَانَ الْإِنتِقَامُ حَقًّا، حقاً خبر بن جائے گا، کانا کے لیے یہ الگ جملہ ہو جائے گا. وہ انتقام جو ہم نے لیا وہ کیا تھا؟ بولو، برحق تھا، ظلم پر مبنی نہیں تھا. اگلا نیا جملہ، علینا نصر المؤمنین، ہمارے ذمے ہے ایمان والوں کی مدد کرنا، ایمان والوں کو غالب کرنا. غلبے کی بات آ گئی نا، ایمان والوں کو غالب کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کانا علینا نصر المؤمنین علی الکافرین، ہمارے ذمے ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، غالب کرنا کافروں کے مقابلے میں. اور ایک یہ ہے ترکیب کے وکانا نصر المؤمنین علینا حقا، تو نصر المؤمنین کانا کا اسم بن جائے گا اور حقا خبر ہے اس کی. تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ وکانا نصر المؤمنین حقا، ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے. اب یہ جو ذمے کی بات میں کہہ رہا ہوں نا، اس کا ترجمہ بھی اہل سنت الجماعت کے نزدیک اس کا ترجمہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو یا ایمان والوں کو ہی ہمیشہ مدد کرنی ہی کرنی ہے. اس کو علا سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ علا آتا ہے وجوب کے لیے کہ اللہ کے ذمے واجب ہے ایمان والوں کی مدد کرنا. تو واجب وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کوئی دوسرا کسی پر لازم اور واجب کر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ آدمی اس وجوب میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا، جبکہ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے. یہ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ اللہ پر یہ واجب ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرے، نہیں، واجب نہیں. اب ہم کہیں گے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا تَفَضُّلًا، اللہ کا فضل ہے، فضل ہے، اللہ فضل کی وجہ سے کر رہا ہے. اگر سارے کے سارے انسانوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے تو تب بھی اللہ کا انصاف ہے، حق. اللہ الذی یرسل الرياح وتسير سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء. ایک اور دلیل غلبے کی، اللہ وہ ذات ہے یرسل الرياح جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فتثیر سحابا، اور وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ تثیر، اٹھاتی ہیں. کس کو اٹھاتی ہیں؟ بادل کو. ہیں وہ ہوائیں بادل کو اٹھاتی ہیں. بخارات سمندروں سے اٹھتے ہیں نا، اور وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں. فیبسطہ فی السماء، اللہ اس کو پھیلا دیتا ہے. یبسطہ، اس بادل کو اللہ پاک پھیلا دیتا ہے. فی السماء، کہاں پر؟ فضا کے اندر. کیف یشاء، جیسے چاہے گا، جہاں چاہے گا اس کو پھیلائے گا. ویجعلہ کسفا، اور اللہ اس کو بنا دیتا ہے کسفا، تہ بتہ. کس کو؟ بادل کو. تہ بتہ، بڑے بڑے بادل تہ بتہ، جہاز بیچ سے گزر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تہ بتہ. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، اور تو دیکھے گا الودق، کس کو؟ ودق، بارش. ودق کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو. لیکن یہ بارش ودق اس وقت کہلاتی ہے جب یہ بادل سے جدا ہوتی ہے تو اس کو ودق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ودق کہتے ہیں. اور جب یہ بیچ میں فضا میں ہوتی ہے تو اس کو سبل کہتے ہیں، سین با لام سبل. اور جب یہ زمین پر پڑتی ہے تو پھر اس کو مطر کہتے ہیں. سمجھے بھائی؟ یہ عربی زبان کا اعجاز ہے نا. تو یہ تین نام اس کے الگ الگ ہیں، ودق، سبل، مطر. تو مطر اس کو صورت کہتے ہیں جب یہ زمین پر پڑتی ہے. ارے بات سمجھے بھائی؟ ہاں. تو فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، تو دیکھ رہا ہوتا ہے بادلوں کے بیچ سے پانی کے قطرات نکل رہے ہوتے ہیں. یخرج من خلالی، نکل رہے ہوتے ہیں وہ، من خلالی، اس کے درمیان سے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، ہائے ہائے کیا ہی خوب اللہ کی قدرت ہے، کیا ہی خوب اللہ کی قدرت. فَإِذَا أَصَابَ، جب اللہ پاک وہ پہنچا دیتا ہے اس بادل کو، مَن يَشَاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے. اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، سارے خوش ہوتے ہیں. آج بارش ہوئی ہے، آج بارش ہوئی ہے. سمجھے؟ سارا جناب بادل اٹھا یہاں سے، کراچی کے سمندر سے نکلتے 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 چھا گیا، ہم خوش ہو گیا، آج بارش ہو گئی. آگے چلو، محکمہ موسمیات والوں نے دکھا کے بتا دیا کہ آئندہ 24 گھنٹے میں امکان ہے، اگلے 24 گھنٹے میں وہ نوابشاہ جا کے برس رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، جہاں اللہ اس کو برسائے. ہم دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے.
سمجھے بھائی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. وَإِن مخففہ من المثقل ہے، ان شرطیہ نہیں ہے. بے شک کا ترجمہ اس کا کرتے ہیں. تحقیق یہ ہے وَإِنَّهُ، انہو ضمیر اس کی محذوف ہوتی ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اور بے شک ایسی بات ہے کانوں یہ لوگ تھے، من قبل ان ينزل علیہم، اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے پہلے، من قبل ہی اے من قبل ھذا الوقت، جو ابھی وقت میں بارش نہ، پہلے والے قبل سے مراد من قبل ان ينزل علیہم، ان کی طرف بارش اترنے سے پہلے پہلے، من قبل ہی اس وقت سے پہلے، لمبلسین مایوس تھے. یہ لام جو اس پر لگا ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ پیچھے ان مخفف من المثقلہ ہے، اس لیے کہ ان پر اس کی خبر پر لام آتا ہے. لہذا فانظر الی آثار رحمت اللہ، آپ دیکھیے اپنے رب کی رحمت، اللہ کی رحمت کو. کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے بنجر زمین کو اس بارش کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. جو بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے، ان ذالک لمحیی الموتى، وہ کیا کرے گا؟ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور مردوں کی کیا تخصیص، ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. بے جان کو جاندار بنا لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَلِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَضَلُّوا، اب وہی آگیا نا، ریح کس کے لیے آیا تھا؟ عذاب کے لیے. دیکھو وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر تیز و تند ہوا دیکھ لیتے ہیں، ریحًا طوفان ہوا کا دیکھتے ہیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور جناب فَرَأَوْهُ، تو پھر یہ فَرَأَوْهُ یہ سب انسان دیکھتے ہیں. ہو سے ضمیر راجع ہے اس بارش کا جو ثمرہ ہے، کھیتی نا، کھیتی کی طرف. فَرَأَوْهُ الزرع، اس کھیتی کو جب یہ دیکھتے ہیں، مصفرن زرد پڑ جاتی ہے، لضلوا من بعدہ یکفرون، تو اب اس کے بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ کفر کرنے لگ جاتے ہیں. سمجھو بھائی؟ ہاں، وہ بارش تو نہیں ہوئی، آندھی آئی، اور اس آندھی نے کیا کر دیا؟ سب کچھ تباہ کر دیا. موسم بہار جب کھلتا ہے نا، تو سبزہ اگتا ہے، اور جہاں پھلدار درخت ہوتے ہیں، ساتھ پھول لگتے ہیں، اور ان پھولوں سے پھر خوبصورت خوبصورت جو ہے وہ پھل اللہ نکالتا ہے. اچانک ایک دن پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، آندھی آ جاتی ہے، سارے پھول جڑ جاتے ہیں، سارے پھول جڑ جاتے ہیں. 2-4 دن پہلے ان پھولوں کو دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ بڑا پھل ہے اس سال، بڑا وافر پھل ہے. اچانک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آندھی آتی ہے، سب پھول جھڑ جاتے ہیں زمین پر، سب ختم. آپ کچھ نہیں لگے گا، اس لیے کہ موسم وہی ہوتا ہے پھل کا. اب اگلے سال تک کا انتظار کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پھولوں کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے، چھوٹے چھوٹے پھل لگتے ہیں، ابھی پکے نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اولے برستے ہیں، اتنے شدید اولے برستے ہیں کہ وہ سارا کا سارا جھڑ جاتا ہے، ایسا جیسا کہ کسی نے اس کو جھاڑ دیا ہے نیچے. چھوٹے 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 سارے پھل نیچے گر جاتے ہیں. کرو تم کیا کرو گے؟ سمجھے بھائی؟ اللہ اکبر. کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 35 ہو گئے. اوہو، پورا کر لیتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے نبی آپ نہیں سنا سکتے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہیں سنا سکتے بہرے کو، الدعاء پکار کو. مراد اس سے کافر لوگ مردوں کی طرح ہیں اور بہروں کی طرح ہیں. إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کر بھی جا رہے ہوں. وما انت بہاد العمی، اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے کس کو؟ اندھے کو. عن ضلالتہم، اس کی گمراہی سے. آج ادھر میری طرف دیکھو، 3 صلاحیتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں نا. دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، اور بولو چلو، دیکھنا، سننا، بولنا. ٹھیک ہے. ایک آدمی راستہ بھول گیا، راستہ بھول گیا، تو راستہ بھول گیا تو وہ دیکھنے سے محروم ہے. بینائی تو اس کی ہے نہیں کہ کوئی اس کو اشارہ کر کے بتائے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، نہیں ہو سکے گا. نمبر 2، سننے سے بھی محروم ہے کہ آواز اس کو آ جائے. نہ وہ اشارہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ آواز سن سکتا ہے. نمبر 3، گونگا بھی ہے، نہ وہ کسی سے پوچھ سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. سمجھے بھائی؟ تو یہ مثال ہے کافروں کی کہ نہ پوچھ سکتے ہیں،
اور نہ سن سکتے ہیں اور نہ کیا کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ بیابان میں ایک آدمی جا رہا ہے، بیابان میں جا رہا ہے بھی بیچارہ گونگا، پوچھ تو سکتا نہیں ہے بھی بیچارہ اندھا، دیکھ تو سکتا نہیں ہے بھی بیچارہ کیا، کان سے بہرا، سن تو سکتا نہیں۔ ایک آدمی گھڑے کی طرف جا رہا ہے اور آگے گھڑا آ گیا ہے، آپ دور سے اس کو آواز دیں، وہ تو اندھا ہے، نہیں سمجھے، اور آپ خوب اشارہ کریں، وہ کیا ہے، نابینا ہے۔ سمجھو بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے تو گھڑے میں گرنا ہی گرنا ہے۔ یہی مثال ہے یہاں پر۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، سنتے ہیں بے شک آپ سنا سکیں گے اس شخص کو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، فهم مسلمون، اور ہمارے احکام کو مانتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، یہ ایک اور دلیل آئی ہے غلبے کی، اللہ غالب کرنے والی ذات ہے، تمہیں غم نہیں کرو۔ کیسے؟ تو اس میں ایک تو غلبے کی دلیل اور آخرت کے احوال اور مہر جباریت، تین چیزیں اس رکوع میں ہیں۔ غلبے کی دلیل، آخرت کے احوال، مہر جباریت۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، کمزوری کی حالت سے، ایک نطفے سے پیدا کیا اور وہ کمزور تھا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس ضعف کے بعد اللہ نے قوت عطا فرمائی۔ بچپنا ضعف تھا اور اس ضعف کے بعد اللہ نے قوت عطا فرمائی، شباب، جوانی۔ ثم جعل من بعد قوة، اور پھر اس جوانی کے بعد، قوت کے بعد اللہ بنا دیتا ہے ضعفا وشیبہ، کمزور کر دیتا ہے، وشیبہ، اور بڑھاپا، شیبہ بڑھاپا۔ تو جو اللہ ایک حالت سے دوسری حالت پر بدلتا ہے نا، آج اگر کافروں کو غلبہ حاصل ہے تو تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور وہ غلبے کے اصول اپناؤ۔ اللہ قادر ہے جو اس طاقتور جوان کو بڑھاپے کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ اللہ ان کافروں کو مغلوب کرے گا اور تمہیں غالب کرے گا۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور جاننے والا اور قدرت رکھنے والا۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، کافر قسمیں کھائیں گے۔ کیا قسمیں کھائیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعہ، ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ بھائی دنیا میں کتنے مزے اڑائے تم لوگوں نے، او مال میں تم خوب مستیاں مچاتے تھے، بتاؤ کتنے مزے اڑائے۔ وہ کہیں گے اللہ کی قسم نہیں رہے دنیا میں، ٹھہرے ہی نہیں ہیں۔ کأنہم، کیا کہیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، کہیں گے بس ایک صبح رہے تھے یا ایک شام رہے تھے، 70 سال نہیں گزارے، بس ایک صبح یا ایک شام ہم دنیا میں رہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ایک صبح ہے یا ایک شام ہے بس۔ سمجھے بھائی؟ تو صبح ایک آدمی مشقت میں ہو نا تو کہے گا چلو کوئی بات نہیں، شام تو سہولت مل جائے گی نا، شام کو مشقت میں ہے، چلو کوئی بات نہیں، صبح تو سہولت مل جائے گی نا۔ تو اس دنیا کے اندر تمہیں اس طرح سے مشقت کو برداشت کر لینا چاہیے، آخرت کو نہیں گنوانا چاہیے اس کے مقابلے میں۔ کذالک کانوا یؤفکون، جس طرح سے قیامت کے دن یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اسی طرح سے آج دنیا میں بھی حق سے بھولے ہوئے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے ان لوگوں سے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا شریعت کا اور ایمان جن کو دیا گیا، کیا کہیں گے؟ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، ارے ظالمو تم یہاں رہے ہو دنیا کے اندر، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اللہ کے علم کے مطابق تم رہے ہو، الی یوم البعث، یوم البعث تک۔ اب اس سے مراد یا تو یہ بھی ہے کہ برزخی زندگی ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک ان سے پوچھا جائے گا کتنے وقت گزارا تم نے قبروں کے اندر، یعنی آخرت کی ہولناکی جب دیکھیں گے نا تو قبر کی طویل زندگی ساری بھول جائے گی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کا جو آدمی مرا ہوا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا تم بتاؤ تم قبر میں کتنے ٹھہرے ہو، قیامت تو ہزاروں سال کے بعد قائم ہوئی ہے، وہ کہے گا نہیں بس تھوڑے سے کوئی ایک صبح شام رہے، اس لیے کہ آخرت کا عذاب ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر برزخی زندگی بھی ساری بھول جائے گی۔ کہا جائے گا فہذا یوم البعث، یہ قیامت کا دن ہے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے۔ فلو فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا، اس دن نہیں فائدہ دے گی الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرت ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ معذرت فاعل ہے ینفع کے لیے، اگرچہ مؤنث ہے اور ینفع مذکر آیا ہے، لیکن جب فعل اور فاعل میں فاصلہ آ جاتا ہے تو پھر تذکیر تانیث دونوں جائز بھی ہو جاتی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہوتا ہے تو بھی مذکر بھی آتا ہے مؤنث، طلع الشمس و طلعت الشمس۔ اچھا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور یقیناً وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ،
اب آخری کلام آ گیا، سورت کا خلاصہ آ گیا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ضربنا کا معنی پیچھے بتا چکا ہوں. اور ہم نے مثالیں بیان کی ہیں اس قرآن کے اندر، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرے. وَلَمْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ اے نبی، بات یہ ہے مثالوں کی، بات یہ ہے نشانیوں کی، بات یہ ہے آیات کی. کتنی نشانیاں بھی سمجھا دیں، کتنے دلائل بھی دے دیے، کتنے معجزات بھی دے دیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معجزہ آپ مجھے دے دیں جو یہ مانگ رہے ہیں. اے نبی، وَلَئِن جِئْتَهُمْ، اگر آپ لے کر آ جاتے ہیں، بِآیَةٍ، ایسی آیت، آیت سے مراد نشانی، معجزہ، اگر آپ معجزہ لے آتے ہیں، مطلوبتن، جو کافروں کی طرف سے مطلوبہ معجزہ ہے وہ لے آتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لائیں گے. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر پھر بھی کہیں گے، ضرور و ضرور یہ کہیں گے تم لوگوں سے، ایمان والوں سے، ان انتم الا مبطلون، پھر بھی کہیں گے نہیں تم ہی باطل پر ہو. ایسا نہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ جس کے مزاج کے اندر ہٹ درمی ہو نا، وہ پھر نہیں مانتا، وہ کہیں نہ کہیں سے کیڑا نکال لیتا ہے. ارے بات سمجھے بھائی؟ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ باطل پر ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے تکذیب کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. كذلك يطبع الله، اس تکذیب کے سبب، جس طرح سے آپ نے ان کے احوال سنے ہیں، اسی طرح سے اللہ مہر لگاتا ہے على قلوب الذين، ان لوگوں کے دلوں پر، الذين لا يعلمون، جو نہیں جانتے، دلائل کو نہیں سمجھتے، بینات کو نہیں سمجھتے. لہٰذا اب کیا کرنا ہے؟ فاصبر ان وعد اللہ حق. اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ آنے والا ہے. کیا اللہ کا وعدہ؟ ان کو مغلوب کرنے کا اور آپ کو غالب کرنے کا وعدہ آنے والا ہے. ارے بات سمجھو بھائی؟ ہاں، بنصرتک علی اعدائک و اظہار دینک علی الدین کلہ. یہ وعدہ آنے والا ہے، بنصرتک علی اعدائک، کہ آپ کی نصرت ہوگی، آپ کی مدد ہوگی آپ کے دشمنوں کے خلاف. و اظہار دینک، اور اسی طرح سے آپ کا دین غالب آئے گا، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر. یہ اللہ کا وعدہ پر حق ہے. یہ وعدے سے یہ مراد ہے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. بس خیال کیجئے گا آپ کا حوصلہ نہ توڑے وہ لوگ جو یہ یقین نہیں رکھتے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، آپ کو ہلکا نہ کر دیں، آپ کے حوصلے پست نہ کر دیں وہ لوگ جو اس کا یقین نہیں رکھتے. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہو نا، تو اس کے حوصلے پست نہیں کرنے چاہیے. نہیں بھائی مشکل ہو جائے گی، یہ نہ کرو، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. بھائی اگر وہ درست کام کر رہا ہے، حق پر چل رہا ہے، تو اس کا ساتھ دو، اس کی حمایت کرو، اس پر تمہیں اجر ملے گا. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللہم ذکرنا بما نسینا وعلمنا بما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب البأس رب الناس، اشف انت شافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہماری اس مجلس کو ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. ہم سب کے اعزاء اقربا کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ذوق اور شوق ہمیں عطا فرما. سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.